بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے مبارک کے بیان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قسم کے موزے استعمال فرمائے ہیں، اور پھر موزے کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے کہ موزے کے آداب میں سے دایاں موزہ پہلے پہننا ہے، اور موزہ پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لینا ہے، جس کی وجہ یہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگل میں ایک موزہ پہنا اور دوسرا پہننے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ ایک کوا آ کر دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا اور اوپر لے جا کر اس کو پھینک دیا، تو اس میں ایک سانپ گھسا ہوا تھا جو اس گرنے کی چوٹ سے باہر نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور موزے کے آداب کے بارے میں ایک قانون فرما دیا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا حناد بن سريح قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ رنگ کے 2 سادہ موزے ہدیتاً بھیجے تھے۔ اہدا باب افعال تحفہ دینا، ہدیہ پیش کرنا۔ خفینی خف ان کا تثنیہ ہے، سازجینی سازجہ کا تثنیہ ہے۔ یہ فارسی لفظ سادہ کا معرب ہے جس کے معنی ہے سادہ چیز، یعنی کہ جس چیز پر کوئی نقش و نگار نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں فلبسہما، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، ثم پھر توضأ وضو کیا، ومسح اور مسح کیا، علیہما ان پر، یعنی کہ ان کو پہنا اور وضو کے بعد ان پر مسح بھی فرمایا۔ چند باتیں ہیں اس میں، وہ دیکھیے۔ اول یہ کہ یہ جو نجاشی بادشاہ ہے ان کا نام اسہمہ ہے، اور بھی بہت سے اقوال ہیں ان کے نام کے بارے میں، لیکن صحیح قول کے مطابق ان کا نام اسہمہ ہے، اور اردو میں اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے نجاشی۔ عربی میں بھی یہ تلفظ ٹھیک ہے، لیکن عربی میں جو زیادہ فصیح ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ نجاشی ہے، یعنی نون کے نیچے زیر، نون کے نیچے کسرہ۔ تو یہ نجاشی جو ہیں یہ حبشہ کے علاقے کے بادشاہ تھے۔ نجاشی حبشہ کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ اسی طرح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کے دن صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور ان کا جنازہ دیگر روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی، اور انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سیاہ موزے بھیجے تھے، فلبسہما، فا کا جو فصیح معنی ہے وہ ہے تعقیب مع الوصل، یعنی جیسے ہی کوئی چیز پہلی بار ہو اس کے فوری بعد دوسری چیز ہونی چاہیے، جیسے کہ جاء زید فعمر، یعنی کہ زید آیا اور اس کے ساتھ ہی متصل عمر آیا۔ تو یہاں پر یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں فلبسہما، مطلب یہ ہے کہ یہ موزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فوراً ان کو پہن لیا۔
اب اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جو ان کو پہن لیا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے ہدیہ قبول کیا جائے تو ہدیہ قبول کرنے کے بعد اگر اس میں اسی وقت تصرف کرنا، اسی وقت استعمال کرنا درست ہو تو بندے کو چاہیے کہ اسے استعمال کرے جس سے ہدیہ دینے والے کی دلجوئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ماحول ہو کہ اگر استعمال کرنے سے ہدیہ دینے والے کی دلجوئی ہوگی تو دیکھیے جیسے کہ کسی نے کوئی خوشبو وغیرہ دی ہے اور اس کو فوراً استعمال کیا تو ہدیہ دینے والا خوش ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں تو فوراً استعمال کر لینا چاہیے۔ ہاں لیکن اگر چیز ایسی ہے کہ ہدیہ کی گئی اور اگر اس کو اسی وقت استعمال کر لیا گیا تو یہ حرص کے اوپر دلالت کرے گی یا یہ کہ اس کے عدم مروت کے اوپر دلالت کرے گی، یعنی ہدیہ دینے والے کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ تو بڑا حریص آدمی ہے، بڑا لالچی ہے، تو پھر ایسی صورت میں فوری استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو فلبسہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کو فوراً پہن لیا تاکہ یہ ہدیہ بھیجنے والے کے لیے فرحت کا باعث بنے، جو لے کر آیا ہے اس کو خوشی ہو۔ پھر فرمایا ثم توضأ ومسح علیہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد یہ موزے پہنے تھے اور پھر اس کے اوپر مسح کیا تھا، کیونکہ یہ موزے اس زمانے کے اعتبار سے سیاہ چمڑے کے تھے اور ایسے موزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسح کرنے کی اجازت فرمائی ہے کہ جو موزے چمڑے کے بنے ہوئے ہوں یا ایسی موٹی چیز سے بنے ہوئے ہوں جو پانی کو پاؤں تک پہنچنے سے روکنے والے ہوں، اور ہوں بھی وہ موزے جو ٹخنوں کو چھپانے والے ہوں، چلنے میں کھلتے نہ ہو، یعنی کہ جب یہ ساری شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو موزوں میں تو پھر اس پر مسح کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ جو مقیم ہے وہ ایک دن اور ایک رات اس پر مسح کر سکتا ہے۔ وضو کیا اس نے یا پاؤں دھونے کے بعد اس نے موزے پہنے اور پھر اس نے بقایا وضو کر لیا اور پھر اس پر حدث طاری ہوا یعنی وضو اس کا ٹوٹ گیا تو اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ منہ اور ہاتھ دھو لے اور پھر سر کا مسح کرے اور پاؤں دھونے کی جگہ اس پر مسح کر لے۔ مقیم ہے تو ایک دن اور ایک رات کر سکتا ہے اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات اس کو اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے موزوں پر مسح کرنا یہ اہل سنت کی علامت میں سے بتایا تھا کہ اس زمانے میں اہل سنت کی یہ نشانی بتائی تھی کہ وہ موزوں پر مسح کرتے تھے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أزكي هما أم لا. قال أبو عيسى هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان۔ دیکھیے یہاں پر ابو اسحاق یہ امام شعبی سے روایت کرتے ہیں اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دحیہ کلبی جو کہ اجمل صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے 2 موزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے، فلبسہما، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا۔ پھر آگے فرمایا وقال اسرائیل عن جابر عن عامر وجبة فلبسہما، یعنی کہ اسرائیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ حضرت عامر یعنی کہ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ جو الفاظ ہیں یعنی کہ دوسری سند کے ساتھ یہی حدیث ہے، پہلی کے اندر فقط موزوں کا ذکر تھا اور دوسری کے اندر جو الفاظ ہیں
وہ جبتن کے بھی آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے بھی پیش کیے گئے اور جبہ بھی پیش کیا گیا. فلبسہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا. حتی تخرقا، یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے. لا یدری، یہ بات معلوم نہیں کہ یہ جو موزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں وہ اس کھال کے تھے جس کی دباغت کی گئی یا نہیں کی گئی. دیکھیے تخرقا فعل ماضی تثنیہ ہے، مذکر غائب، باب تفاعل پھاڑنا، اور باب انفعال پھٹنا چاک ہونا، باب زواد پھاڑنا. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے انکا لن تخرق الارض، تو اسی طرح زکیون کے معنی ہوتے ہیں صیغہ صفت، ازکیاؤن ذبح شدہ، مذبوح ذبح کرنا، ذبح کردہ، اور زکن زکاتن ذبح کرنا، جانور کو حلال کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ یہ چمڑے کے بنے ہوئے ہیں موزے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحقیق نہیں فرمائی کہ یہ موزے جو چمڑے کے بنے ہوئے ہیں یہ پاک ہیں، یعنی پاک چمڑے سے بنے ہیں یا نہیں بنے، یا ان کی دباغت کی گئی ہے اس چمڑے کی یا نہیں کی گئی. ہاں یہ اب الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس بات کو جانتے ہوں کہ یہ پاک ہیں، لیکن یہاں پر ایک شرعی اصول، شرعی ضابطہ ہمیں بتلا دیا گیا کہ ہر وہ چیز، کپڑے، موزے، جوتے وغیرہ جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوں اور ان کے بارے میں ہمیں یقینی علم نہیں کہ یہ ناپاک ہیں، تو پھر اس وقت ان کی پاکی کا حکم ہوا کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات متصور ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناپاک چیز کو استعمال فرمایا ہو. تو یقیناً وہ شرعی اصول کے مطابق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے علم دیا تھا اس کے مطابق وہ پاک تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا تھا. اب دیکھیے یہاں پر راوی آئے ہیں درمیان میں ابو اسحاق، جو کہ امام شابی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں. تو یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں کہ اسحاق سے مراد شیبانی ہیں جن کا نام سلیمان ہے، یعنی کہ یہاں پر شبہ ہو سکتا تھا کہ ابو اسحاق سے مراد کوئی اور اسحاق ہو سکتا ہے، جیسے کہ امام سبعی یہ مشہور ہیں. تو یہاں پر وضاحت کر دی امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہ یہاں ابو اسحاق شیبانی مراد ہیں. تو دیکھیے اس حدیث سے حنفیہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ دباغت کے بعد مذبوح اور غیر مذبوح کی کھال دونوں استعمال کرنا جائز ہیں. آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.